اب اس کو بدلنے کا فیصلہ کیا جانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے تو ہو گئے، اللہ معاف فرمائے، مگر ہم اپنانے والے نہیں بنے ابھی تک۔ ہم کو ہر ایک کے اندر، دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ ہم ہر ایک اولیاء اللہ کو مانیں، اور ہم مان بھی رہے ہیں، ان کو اپنا بھی رہے ہیں، اور ان کی اچھی خاصی عزت بھی کر رہے ہیں، تعظیم بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ماننے کے لیے تو ہمارے خود حضرت عاقل شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک ہیں، لوگ اتنا مانتے ہیں، کئی لوگ دیدار کے لیے تشریف لاتے ہیں، لیکن یہ تو ماننا ہوا ہے، اپنانا نہیں ہوا ہے۔ اپنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنانے کا مطلب یہ کہ اولیاء اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی جب بنائیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کے رخ کو موڑ کے رکھ دیں گے۔ کوئی محدثین اپنی تشریح کے اندر یہ بات بیان کرواتے ہیں، دنیا کے اندر بیک وقت 500 اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 500 اولیاء اللہ کے ذریعے سے دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا درجہ نقبا کا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر نجبا کا درجہ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر ابدال کا درجہ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر خطب الاخطاب کا درجہ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر غوث الاعظم کا درجہ ہوتا ہے، جو سب سے بڑے اولیاء اللہ میں سے بڑے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیک وقت دنیا کے اندر 500 اولیاء اللہ کی صفت رکھنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں کو زندہ رکھتے ہیں، جن کے ذریعے سے ساری دنیا کی تاریخ چلتی ہے۔ وقت کا حاکم بھی کچھ چاہے کچھ بھی نہیں بدل سکتا، وقت کا حکمران بھی کچھ چاہے کچھ نہیں بدل سکتا، اگر ان اولیاء اللہ کی زندگیوں سے اور ان اولیاء اللہ کے دلوں میں اللہ کے یہاں کچھ بدلنے کی تعریف ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جن کی حقیقی زندگی پر اٹل فیصلہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ جو یہ اللہ کے ولی تھے وہ سچے پکے ولی تھے، جنہوں نے ساری زندگی بڑی مبارک زندگی گزار کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کے ایک ایک قول سے اللہ تعالیٰ دنیا کی حکومت کو گرا کر دوسروں سے فتح، دوسروں کو کامیاب کر کے ان کو زیر کر کے بتایا۔ ان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آج ان کے مزار مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال في موضع آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته
بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين میرے محترم معزز بزرگان دین اور عزیز نوجوان دوستوں، گھروں میں رہنے والی عزیز ماں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کے اندر ایمان اور اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال کر کے پیدا فرمایا، اور اس آخری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس ایمان کی اور اس اسلام کی ابتدا فرمائی، اس وقت میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب و غریب حالات تھے۔ انہی حالات کے درگزر ہستیوں میں سے ایک ہستی کا نام آتا ہے جن کا نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم ان کے نام سے بھی بخوبی واقف ہیں اور ان کی تاریخ سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت ایسے اپنے آپ میں اسلام کی نفرت کو پیش کرنے والے تھے کہ کوئی مسلمان ان کو دیکھ کر اپنی جگہ ٹھہر نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے خود کھلا دعویٰ فرمایا تھا کہ نعوذ باللہ میں خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ مگر لوگوں کی سوچ اور ہوتی ہے، اللہ کی تقدیر اور ہوتی ہے، انسانیت کی تدبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کو کون روک سکتا ہے؟ تو لوگ وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پورے مکے میں ایک واحد آدمی ہے جو نعوذ باللہ میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا۔ مگر میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبے کی رات میں دعا کروائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر شبے کی رات کی تاریکی جس وقت سارا مکہ سویا ہوا تھا، آقا نامدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک میٹھی زبان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جمعرات کی رات کے پورا ہونے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دربار رسالت میں حاضری دینے کے لیے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دروازے پہ غلامیت جو نبھا رہے تھے پوچھتے ہیں عمر کس غرض سے یہاں تشریف لائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں آقا نامدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس وقت دار ارقم میں 29 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تشریف فرماتے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لے جاتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، آقا نامدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آنے سے پہلے کھڑے ہو کر گریبان پکڑ کے کہنے لگتا ہے عمر اگر تو اچھی نیت کے ساتھ آیا ہے تیرے لیے خیر ہے، اگر تیری نیت خراب ہے تو تیری تلوار خود تیرے سر کا فیصلہ کرے گی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بس میری ملاقات کی خواہش ہے اور کوئی دوسری نیت نہیں ہے۔
جیسے آقا نامدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہنچتے ہیں، اپنی تلوار کو نیام کو آقا کے قدموں میں رکھ کر یوں کہنے لگتے ہیں، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ باتیں مجھے بتائیے جن کو سن کر لوگ آپ پر فدا ہو جاتے ہیں، آپ وہ کلمہ مجھے بتائیے جس کے پڑھنے سے آدمی دنیا کا بھی کامیاب بن جاتا ہے، آخرت کا بھی کامیاب بن جاتا ہے، آپ ان الفاظ کو سنائیے جن سے آپ پر جو آدمی فدا ہوتا ہے ہر ایک چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھاتے ہیں۔ اس وقت سارے صحابہ خوشی میں آ کر جھوم کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرتے ہیں۔ وہ دن حضرات صحابہ پر ایسا تھا، مکے کے جتنے پہاڑ تھے سارے پہاڑ خوشیوں میں آ کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرنے لگتے ہیں۔ وہ یہی وہ دن تھا جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھا کرتے تھے کوئی مسلمان جو ایمان قبول کرتا تھا مسجد حرام میں کھلے عام نماز پڑھنے کی اسے اجازت نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آقا نامدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہوں کہتے ہیں، یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہوا خیر ام ہوا باطل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کیا خیر پہ چلنے والے ہم لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو باطل پر چل رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگتے ہیں ہم لوگ خیر پہ چلنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ میں علن اعلان مکے میں اس بات کا اعلان کروں، اس سے پہلے مجھے مکے کے سرداروں میں سب سے بڑا سردار جو اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں آڑ بنتا ہے اس سے میں بات چیت کروں۔ تو فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکے کے بڑے سردار ابو جہل کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ ابو جہل کا گھر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جیسے کھٹکھٹا تھا ابو جہل یوں سوچنے لگتا ہے آقا نامدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی خوشخبری لے کر آئے۔ تو ابو جہل خوش آمدید کہتے ہوئے دروازہ کھولتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر اندر آنے کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے ابو جہل بتائے عمر کیا خوشخبری ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگتے ہیں کہ میری خوشخبری یہ ہے کہ میں بھی محمد کا غلام بن چکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے یہ کہنا تھا ابو جہل کے چہرے پر جھرلیوں کی بار آ جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگتے ہیں اے ابو جہل کہہ دے جو کوئی مسجد حرام میں نماز پڑھنے والے کی رکاوٹ بنے گا اس سے یہ کہہ دے اگر اس کی بیوی ہے تو وہ بیوہ بن جائے گی، اگر اس کے بچے ہیں تو وہ یتیم بن جائے گا۔ یوں کہہ کر مسجد حرام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلی مرتبہ جماعت کی نماز پڑھی گئی تھی، دو صفیں بنائی گئی، ان میں پہلی صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، دوسری صف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ امامت کرنے والے امام الانبیاء سرکار رسول حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا، ایمان کے اندر داخل ہونا، یہ اسلام کی بلندی کے لیے سب سے امتیازیت رکھنے والی چیز تھی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو ان کی زندگی کیسی تھی، ان کا رہنا سہنا کیسا تھا، ان کی زندگی کے اعمال کیسے تھے، ان کی زندگی کی اچھائی کتنی اچھی بن چکی تھی۔ ایک خادم رات کے اندھیرے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہرا دے رہے تھے، پوچھتا ہے حضرت آپ تو بادشاہ ہیں،
آپ کے رات میں پہرا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے دریائے نیل کے کنارے ایک کتا بھی اگر پیاسا رہے گا کل قیامت کے دن اللہ مجھے پوچھے گا میں نے تجھے بادشاہ بنایا تھا، تو نے اپنی رعایا میں ایک جانور بھوکا پیاسا رہ رہا تھا، تو نے اس کی کیا فکر کرنا؟ تو یہ بنی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کی برکت سے بیت المقدس جیسے مبارک چیز کو فتح فرمایا۔ ان کی زندگی کیسی تھی؟ یہ بیٹھے مدینے میں تھے، اللہ نے ان کے ایک خط کے ذریعے سے دریائے نیل کو جاری کر دیا۔ وہ پاور، وہ ایمانی طاقت ان کے اندر کیسے آئی؟ انہوں نے سچا پکا غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو بنا لیا تھا۔ انہوں نے اللہ کے ہر حکم کی پاسداری کو اپنی زندگی میں زندہ کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر حکم کو دنیا کے اوپر چلایا۔ مدینے میں آگ آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فائر بریگیڈ کو آواز نہیں دی اور اس کو فون نہیں ملایا کہ یہاں فائر بریگیڈ تشریف لائے اور اس مدینے کی آگ کو بجھائیں۔ انہوں نے اپنے رومال کی دستی کو صحابی رسول کی خدمت میں پیش فرمایا، یوں کہا اس مدینے کی آگ کو اس رومال کے ذریعے سے باہر لے کر جانا۔ تو جب انہوں نے اللہ کی مانی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی، تو ساری دنیا ان کی ماننے کے لیے تیار ہو گئی، ساری دنیا ان کی قدم بوسی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہاں تک کہ لوگ کہتے تھے اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کا گدھا تو ایمان لا سکتا ہے، خطاب کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے، مگر یہ عمر بن خطاب جو خطاب کا بیٹا ہے وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ نے اسی خطاب کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمان بنا کر پوری دنیا کو پتہ فرمایا۔ مورخین لکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور 10 سال دنیا میں زندہ رہتے، سارے عالم اسلام میں اسلام زندہ ہو جاتا۔ یہ کیا وجہ تھی ان کے اندر؟ یہی بس ایک چیز تھی، ایمانی حرارت، اللہ کا حکم، پیارے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نورانی طریقہ کامل طور پر مکمل درجے پر یہ چلنے والے اور عمل کرنے والے تھے۔ تو جب یہ اللہ کی سنتے تھے، اللہ کے حکم سے ساری دنیا ان کی سنتی تھی۔ یہاں تک کہ آج بھی یہودی بیت المقدس میں قبضہ کرنا چاہتے ہیں، شروعی دور سے ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم کسی طرح بیت المقدس پر قبضہ کر لیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس کے فتح کرنے کے لیے وہاں کا سپہ سالار بنا کے بھیجتے ہیں۔ کئی دن تک لڑائی جاری رہتی ہے، آخر درجہ اللہ تعالیٰ ایمانی حرارت رکھنے والوں کو، مسلمانوں کو، اخلاص کا دامن تھامنے والوں کو، دل سے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں کو فتح و کامیابی مرحمت فرماتے ہیں۔ اور وہاں کے بڑے بڑے لوگ یہ کہنے لگتے ہیں اللہ نے بیت المقدس کو فتح کر دیا ہے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی نیابت جس کے ہاتھوں میں ہے اس کے ہاتھوں میں بیت المقدس کی چابیوں کو تھمایا جائے اور وہ خود بیت المقدس کی افتتاح کریں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط روانہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آپ تشریف لائیے، یہاں کے چاہنے والے، یہاں کے ماننے والے یہ چاہتے ہیں آپ بیت المقدس اپنے ہاتھوں سے کھولیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سفر کا ارادہ فرماتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بنایا ہے، لیکن ان کی زندگی کیسی، ان کی سیرت کا کردار کیسا؟ جب یہ اللہ کے نام پہ اپنے آپ کو عاجز بنا کر اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو قربان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ساری دنیا کو قربان کر دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سفر کا ارادہ فرما کر اپنے غلام اسلم
سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ چلو ابھی سفر کرنا ہے ملک شام کے جانب مجھے اور آپ کو چلنا ہے. میری اور آپ کی ترتیب یوں ہوگی کہ راستہ بڑا لمبا ہے کہ کبھی آپ اونٹ پر سوار ہو جائیے, میں اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلوں گا, اور جب میری باری آئے گی میں اونٹ پہ سوار ہو جاؤں گا, آپ نکیل پکڑ کے چلنا. اس طرح باری باری کر کے راستہ طے کریں گے تاکہ کسی کو تھکان محسوس نہ ہو. تو بات طے ہو جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی, حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب بن جاتی ہے. لیکن وقت آتا ہے ملک شام کے اندر بیت المقدس کے احاطے میں داخل ہونے کا, اس وقت بانی آتی ہے حضرت اسلم اور رضی اللہ تعالیٰ یعنی غلام کی بانی آتی ہے. اب غلام آقا کے دربار میں یہ ناز و نیاز مندی کرتے ہوئے درخواست پیش کرتے ہیں, اے آقا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی میری باری آ گئی ہے, میں غلام ہونے کے ناطے اپنی باری آپ کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے عمر سمجھ بیٹھے اور آپ کو اسلم سمجھ بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ, اس لیے میں آپ کے لیے اپنی باری پیش کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ تیار ہو جائیے اونٹ پر سوار ہونے کے لیے. کیا زندگی تھی ان صحابہ کرام کی, کیوں نہ اللہ ان کے قدموں میں دنیا کو نہ ڈالتے. کہنے لگے کہ غلام آقا کی رضامندی کی بات نہیں ہے, سب سے بڑے حاکم خالق و مالک مولا کے رضامندی کی بات ہے. باری طے ہو گئی, چاہے لوگ دیکھیں چاہے کسی کو عمر سمجھے اس کی کوئی بات نہیں ہے. خدا ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے, ہمارے اس انصاف کو پسند کر لیں, یہی میرے اور آپ کے لیے کامیابی کی بات. تو حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ اپنا سر جھکاتے ہوئے اونٹ پہ بیٹھے ہیں, بڑی شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں. وہ پوری دنیا کا بادشاہ جس نے اللہ تعالیٰ کے مدد سے پوری دنیا کو فتح فرمایا تھا, غلامیت کا پائجامہ اختیار کر کے غلامیت کا دامن تھامتے ہوئے اونٹ کی نکیل کو پکڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں. اس وقت وہاں یہودی علماء بھی موجود ہیں, نصرانی علماء بھی موجود ہیں. ان کے ہاتھوں میں تورات کھلی ہوئی ہے, ان کے ہاتھوں میں انجیل کھلی ہوئی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں اس عالم کو جو عالم تورات کے اندر انجیل کے اندر بیان کیا گیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو غلام ثابت کرتے ہوئے حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کو اونٹ پر بٹھا کر نکیل پکڑ کر ملک شام میں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اندر داخل ہوتے ہیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر تشریف لاتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں چابیاں تھما دی جاتی ہیں. تو جیسے چابیاں لینا تھا, اب آگے کا کام یہی ہے کہ بیت المقدس کو کھولا جائے, اس کی افتتاح کی جائے, فتح کی کامیابی کا منظر سارے لوگوں کے آگے اجاگر کیا جائے. اتنے میں وہ یہودی علماء جن کے ہاتھوں میں تورات کھلی ہوئی تھی, زبور کھلی ہوئی تھی, وہ فوراً دوڑتے ہوئے تشریف لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اب انت عمر, کیا تم ہی عمر ہو رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب دے رہے ہیں نحن عمر, کہ میں ہی عمر ہوں رضی اللہ تعالیٰ. تو علماء کہنے لگتے ہم مانتے نہیں کہ آپ عمر ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ تم مانتے نہیں کہ میں عمر ہوں؟ تو کہنے لگتے ہیں آسمانی کتابیں ہمارے ہاتھ میں ہیں, تورات بھی ہیں, انجیل بھی ہے, زبور بھی ہیں. اللہ نے ان کو آسمان سے اتارا ہے, ان کے اندر ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے. بالکل یہ سچی پکی باتیں ہیں. اس کے اندر لکھا ہوا ہے آخری دور میں ایک غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو فتح کرے گا, اس کے ہاتھ میں چابیاں دی جائیں گی, اس کے جسم پر 12 پیون لگے ہوئے ہوں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ تمہارے کپڑوں پر تو 10 پیون لگے ہوئے ہیں اور 2 نظر نہیں آئے. قربان جائیے اس غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ
ہاتھ اٹھا کر دکھاتے ہیں، کہتے ہیں اس بغل میں ایک پیون دیکھ لینا، اس بغل میں ایک پیون دیکھ لینا۔ یہ تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیت کے اپنانے والوں کی زندگی۔ تو کل ملا کر 12 پیون ان کو دکھائے جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمانی کتاب بھی سچی ہے، یہ عمر بھی سچا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جب ایسے صحابہ تھے، اللہ نے ان کو پوری دنیا کا جب بادشاہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ کی جب یہ سنتے تھے تو دنیا کیوں ان کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو جس کی سننا تھا اس کی سننا چھوڑ دیے، تو دنیا بھی ہماری سننا چھوڑ چکی ہے۔ یہاں تک کہ آج اسلام کو اور مسلمان کو ہر اعتبار سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب کے بہت سارے لوگ بستے ہیں، ہر ایک کو کلی اختیار دیا گیا ہے، خصوصاً ہندوستان کے اعتبار سے کہ سیکولر ملک ہیں، جو کوئی جس عبادت کو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کلی اختیار ہے۔ لیکن مسلمان کو اور ایمان والے کو وہ جس جگہ عبادت کرتا ہے، جس کو مساجد کہا جاتا ہے، آج ان مساجد کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ابھی اتر پردیش میں 3 دن پہلے کی بات ہے، سارے محلے کو سب سے پہلے خالی کرایا گیا ہے، پھر ہر گھر کے پاس ایک ایک پولیس کو تعینات کیا گیا ہے، پھر جیسے کہ بلڈوزر لا کر 50 پر 1 سالہ مسجد کو منہدم کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے۔ یہ کیا وجہ ہو گئی کہ آج وہ مسلمانوں کی حرارت، آج وہ مسلمانوں کی عبادت، آج وہ مسلمانوں کو خدا، مسلمانوں کا خدا کو پکارنا کہاں چلا گیا؟ ایک وقت حضرت عمر نے اپنی دستی سے، اپنی کچف سے مدینے کی آگ کو باہر کر دیا تھا، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ کبھی مساجد کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی مدارس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے وہ مبارک روح ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی خان اللہ خان رسول میں گزار دی، اللہ کی معرفت کو، اللہ کی پہچان کو بندوں تک کی پہچان کرانے میں لگا دی۔ ایسے اولیاء اللہ پر آج اپنی بدنگاہی کو ڈالا جا رہا ہے، اور یوں کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں حقیقی چیز نہیں ہے، یا تو کوئی اور چیز تھی۔ اب اس کو بدلنے کا فیصلہ کیا جانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے تو ہو گئے، اللہ معاف فرمائے، مگر ہم اپنانے والے نہیں بنے ابھی تک۔ ہم کو ہر ایک کے اندر، دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ ہم ہر ایک اولیاء اللہ کو مانیں، اور ہم مان بھی رہے ہیں، ان کو اپنا بھی رہے ہیں، اور ان کی اچھی خاصی عزت بھی کر رہے ہیں، تعظیم بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ماننے کے لیے تو ہمارے خود حضرت عاقل شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک ہیں، لوگ اتنا مانتے، کئی لوگ دیدار کے لیے تشریف لاتے ہیں، لیکن یہ تو ماننا ہوا ہے، اپنانا نہیں ہوا ہے۔ اپنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی جب بنائیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کے رخ کو موڑ کے رکھ دیں گے۔ کوئی محدثین اپنی تشریح کے اندر یہ بات بیان کرواتے ہیں، دنیا کے اندر بیک وقت 500 اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 500 اولیاء اللہ کے ذریعے سے دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا درجہ نقبہ کا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر نجبہ کا درجہ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر ابدال کا درجہ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر خطب الاخطاب کا درجہ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر غوث الاعظم کا درجہ ہوتا ہے، جو سب سے بڑے اولیاء اللہ میں سے بڑے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیک وقت دنیا کے اندر 500 اولیاء اللہ کی صفت رکھنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں کو زندہ رکھتے ہیں، جن کے ذریعے سے ساری دنیا کی تاریخ چلتی ہے۔
وقت کا حاکم بھی کچھ چاہے کچھ بھی نہیں بدل سکتا، وقت کا حکمران بھی کچھ چاہے کچھ نہیں بدل سکتا۔ اگر ان اولیاء اللہ کی زندگیوں سے اور ان اولیاء اللہ کے دلوں میں اللہ کے یہاں کچھ بدلنے کی تعریف ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جن کی حقیقی زندگی پر اٹل فیصلہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ جو یہ اللہ کے ولی تھے وہ سچے پکے ولی تھے، جنہوں نے ساری زندگی بڑی مبارک زندگی گزار کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کے ایک قول سے اللہ تعالیٰ دنیا کی حکومت کو گرا کر دوسروں سے فتح، دوسروں کو کامیاب کر کے ان کو زیر کر کے بنایا۔ ان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آج ان کے مزار مبارک پر اس بات کا نشانہ لگایا گیا اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کو مان تو رہے ہیں مگر ان کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ ان کی جو زندگی تھی، ان کی جو سیرت تھی، ان کی زندگی کے جو اعمال تھے، اس کو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اوپر سے لے کر آگے تک بھی دیکھیں گے تو پورے اولیاء اللہ کی تاریخ بڑی مبارک تاریخ ہے۔ حضرت زندانی رحمت اللہ علیہ، حضرت امیر طریقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے یہ دادا استاذ تھے حضرت زندانی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے شاگرد بنے حضرت عثمانی رحمت اللہ علیہ، پھر ان کے شاگرد بنے حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ حضرت زندانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جو دادا استاذ تھے، ان کی تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ 7 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم تو اولیاء اللہ کو مان تو رہے ہیں، اپنا تو رہے ہیں، مگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں کہ ان کی مبارک زندگی کیسے مبارک تھی، 7 دن کا روزہ کیسے رکھا کرتے تھے، ہر وقت قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایک رکعت کی نماز ان کی زندگی سے ضائع نہیں ہوتی تھی۔ جیسے ہی افطاری کا وقت آتا ایک گلاس پانی پی لیتے، پھر دوسرے روزے کی تیاری شروع ہو جاتی تھی۔ ایک خادم ان کا چاہنے والا آ کر کہنے لگا، حضرت آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اس لیے آپ افطاری میں کچھ نہیں کھاتے ہیں، میری طرف سے آپ کے لیے کچھ نظام بنا دو تاکہ آپ افطاری میں کچھ کھا لیں۔ حضرت نے فرمایا تیری دنیا سے میں کیا کروں گا؟ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یوں کہتے ہیں، دیکھ کے کتنا بڑا جنگل ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے سارے کا سارا جنگل سونے کا بنا چکا ہے۔ لیکن اتنی دنیا ملنے کے باوجود بھی حضرات اولیاء اللہ کی زندگیاں کیسے تھیں؟ 7 دن کا روزہ رکھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایک نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کے ہاتھ کے نیچے حضرت عثمانی رحمت اللہ علیہ تیار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معرفت دیتے ہیں۔ وہ جس کسی انسان کو اس ارادے سے دیکھتے ہیں اللہ اسے ہدایت دیتے تو اسے ہدایت مل جاتی۔ تو ان کی زندگی کیسی ہوگی، انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے بنایا ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ قدرت مرحمت فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو اپنی کرامت کے اندازے سے 7 زمین اور 7 آسمان کا سیر کراتے ہیں تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حیران ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت عثمانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، خواجہ ہمارے ساتھ رہ جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت عثمانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تقریباً 25 سال گزارتے ہیں۔ اس کے بعد سیستان سے خراسان کا سفر کرتے ہیں، پھر خراسان سے مدینے کا سفر کرتے ہیں۔ جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میرے اور آپ کے چہیتے اولیاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں آقا کے دربار میں۔ آواز آتی ہے، اے معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ تم ہندوستان تشریف لے جانا، اللہ تعالیٰ تمہارے سوا دین کا کام لے گی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت جو ہے راجپوت کی راجاوات تھی،
اور راجپوت اپنے آپ میں جو ہے بہت باکمال سمجھے جاتے تھے، اور پورے ہندوستان کے اندر اجمیر ایک ایسا شہر اور ایسی کیپٹل سٹی مانی جاتی تھی جو پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ طاقتور سمجھی جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو وہی کی طرف روانہ ہونے کا ہوا تھا۔ تو حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہندوستان تشریف لاتے ہیں، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کے جہاں اونٹ بنا کرتے تھے وہاں پر آ کر اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ تو بادشاہ کے خادم رات ہوتے ہوتے تشریف لا کے وہ کہتے ہیں، اے خواجہ صاحب، یہ جگہ اونٹ کے باندھنے کی ہے، آپ کے ٹہلنے کی نہیں ہے، آپ یہاں سے اٹھ کے روانہ ہو جائیں۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اونٹ تو جانور ہے، تو اس کے بٹھانے کے لیے اس جگہ کو، اس سے مقدس انسان ہے، اس کو خالی کرا رہے ہو، اچھا ہے اونٹوں کو وہاں باندھ لو، ہم یہاں رہ جائیں۔ لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو آخر درجے میں اونٹوں کو وہاں باندھا جاتا ہے اور حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے آگے کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولیاء اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور اولیاء اللہ کے کرامات اللہ تعالیٰ اسی لیے لوگوں کے آگے ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ تو جیسے اونٹوں کو باندھا جاتا ہے، صبح جب آ کر بادشاہ کے جانب سے لوگ ان کے اونٹوں کو اٹھانے لگتے ہیں تو کوئی اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بادشاہ کے پاس جب اس بات کی اطلاع ہوتی ہے کوئی اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ تم نے کل رات کیا کیا تھا؟ تو کہنے لگتے ہیں کہ کل رات ایک درویش آیا ہوا تھا، ہم نے اسے اٹھا کر یہاں سے بھگا دیا، یہی ہمارے سے بات ہوئی تھی۔ تو بادشاہ کہنے لگتا ہے تو ان سے معافی مانگو، ورنہ یہ اونٹ کبھی قیامت تک نہیں اٹھیں گے۔ تو لوگ ان سے معافی مانگتے ہیں، جیسے ہی معافی مانگنا تھا وہ اونٹ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی طرف سے اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ اللہ کی ان کے اوپر فراست کاری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں میں پہچان کرانا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے ہدایت کا سامان بنا کے بھیجے گئے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو جو دعوت و تبلیغ کا کام دیا تھا اس کام میں لگے رہے۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کی برکت سے ایسے عظیم الدین چاہنے والے اور ایسے عظیم الدین ماننے والے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے نام سنا ہوگا حضرت مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے ان کی والدہ بچپن میں حضرت مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے آگے لا کے کھڑا کرتی ہیں، حضرت میرے بیٹے کو پڑھائیے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کا الف پڑھاتے ہیں، بچہ خود بخود یا تک پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر حضرت سمجھتے ہیں اسے یہ آتی ہے چیز، تو حضرت مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کو الحم شریف پڑھاتے ہیں۔ حضرت مختار کاکی رحمت اللہ علیہ الحم شریف کے بعد الف لام میم بھی پڑھ لیتے ہیں، سیقون بھی پڑھ لیتے ہیں، تلک الرسل بھی پڑھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ 14 پارے وہ سنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پورے 14 کے 14 پارے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے آگے سنا کر یوں کہتے ہیں، حضرت آپ مجھے 15ویں پارے سے پڑھائیے۔ تو حضرت مختار کاکی رحمت اللہ علیہ حضرت پوچھنے لگتے ہیں کہ اتنے 14 پاروں کا علم تمہیں کہاں سے آ گیا؟ حضرت مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کہنے لگتے ہیں اس وقت کے والدوں کو بھی لاکھوں سلام پہنچانا چاہیے جنہوں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، ایسی تربیت کی کہ وہ دنیا کے اولیاء اللہ کی مائیں بن کے تشریف لے گی۔
تو حضرت کہنے لگتے ہیں میں جب سے میری ماں کے پیٹ میں آیا، میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، جب بھی وہ مجھے دودھ پلانے کا ارادہ کرتی شروع کرتی الحمد شریف سے اور 14 پارے وہ پڑھا کرتی تھی۔ میں اپنے پیٹ میں رہتے ہوئے اپنی ماں کے 14 پاروں کو سن سن کر یاد کر چکا۔ پھر اس کے بعد وہ بقیہ زندگی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے زیر خدمت میں، زیر نگرانی میں گزارتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کی وفات کا وقت آتا ہے وہ یہ وصیت لکھ کے جاتے ہیں۔ دیکھیے جب خواجہ ایسے ہیں تو ان کے شاگرد کیسے بنے اور ان کے شاگرد کیسے تھے۔ حضرت مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کی یہ وصیت ہوتی ہے، میرے چلے جانے کے بعد میرا جنازہ وہی پڑھائے گا جس کے اندر 4 بہترین عادتیں ہوں گی۔ ان میں سے پہلی عادت یہ ہے وہ آدمی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز نہ چھوڑا ہو، وہ آدمی کسی غیر محرم پر اپنی نگاہ نہ ڈالا ہو، وہ آدمی عصر کی سنت کو نہ چھوڑا ہو، وہ آدمی تکبیر اولیٰ کے بغیر اپنی نماز کو ادا نہ کیا ہو۔ ایسا آدمی جس کے اندر یہ 4 صفتیں ہوں گی وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ تو اس وقت جب قطب مینار میں حضرت مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ رکھا گیا تھا، بڑے بڑے لوگ موجود تھے، علماء بھی تھے، حفاظ بھی تھے، مفتیان بھی تھے، بڑے بڑے اکابر تھے، لیکن کوئی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ فجر کے بعد جنازہ رکھا گیا، ظہر بھی ہو جاتی ہے، عصر بھی ہو جاتی ہے، اب بس مغرب طلوع ہونے والی ہوتی ہے۔ ایک آدمی دور سے تشریف لاتے ہیں، اس وقت دلی کا بڑا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش وہ تشریف لاتے ہی کہتے ہیں میرے شیخ نے میرے راز کو فاش کر دیا، کیوں کہتے ہو آگے آگے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے شیخ نے جو بتایا ہے 4 صفتیں، اور چاروں صفتیں میرے اندر موجود ہیں۔ میں نے کبھی بھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، کبھی بھی تہجد نہیں چھوڑی ہے، اور کبھی بھی عصر کی سنت نہیں چھوڑی ہے، اور کبھی بھی بغیر تکبیر اولیٰ کے میری نماز فرض ادا نہیں کی گئی۔ تو یہ چاروں صفتیں میرے اندر ہیں، اب میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں میرے شیخ کی نماز جنازہ پڑھانے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ان کی زندگی ویسی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک سفر ڈھاکہ سے لے کے اجمیر تک کا ایسے فرمائے تھے جس میں 90 لاکھ لوگ اسلام قبول کر دیے۔ تو وہ کیا اوصاف تھے، وہ کیا حکمتیں تھیں، وہ کیا اخلاق تھے جن کی زندگی کو لے کر لوگ جاؤ در جاؤ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان کے اوپر والے اساتذہ کیسے تھے، ان کے شیخ کیسے تھے، اور ان کے چاہنے والے مریدین کیسے تھے، اور انہوں نے کیسی اپنی زندگی بنائی اور کیسے اپنے شیخ کی صفت میں اپنے آپ کو ڈھالنا پسند کیا، تب جا کے وہ بھی مختار کاکی بنے، تب جا کے وہ حضرت سلطان شمس الدین التمش بنے رحمہ اللہ، اور ساری دنیا کو یہ بتا کے چلے گئے کہ اولیاء اللہ کو صرف ماننا نہیں ہے، ان کو اپنانا بھی ہے۔ ان کی زندگی جیسی تھی ویسی زندگی بنانا ہے، ان کے اوصاف جیسے تھے ویسے اوصاف بنانا ہے، ان کی نماز جیسی تھی ویسی نماز بنانی ہے۔ حضرت خود خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے اتنا محو ہو جاتے تھے کہ غشی تاری ہو جاتی تھی، لیکن اپنے شاگردین حضرت مختار کاکی سے کہہ کر اللہ کے ذکر میں جایا کرتے تھے کہ جیسے نماز کا وقت آ جائے جس حال میں بھی میں رہوں مجھے جگانا تاکہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میں تیار ہو جاؤں۔ جبکہ آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آدمی کا زندگی کے اندر نماز کا دخل ایسا ہے جیسا اس کے سر کا دخل ہوتا ہے۔ بغیر ہاتھ کے آدمی کو دیکھا جا سکتا ہے، بغیر پیر کے آدمی کو دیکھا جا سکتا ہے، آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ کوئی آدمی بغیر سر کے زندگی گزار رہا ہو۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی زندگی یہ تھی کہ زندگی میں جب اللہ کے ذکر میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے
महू होकर गशी तारी होने का आलम होता, वो यूं कहा करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल था, जब उनको बर्छा मारा गया नमाज के लिए जगाया जाता था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे कि आदमी का दुनिया में नमाज के बगैर कोई चारा नहीं। तो यही इनकी जिंदगी थी हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह यानी कि कोई नमाज छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि पीराने पीर हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह यानी का अपना ये ख्वाब है, जो आदमी 3 नमाज छोड़ दे उसको कैद खाने में बंद कर देना चाहिए। हज़रत पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह का ये ख्वाब है, जो आदमी 3 नमाज को छोड़कर कैद खाने में बंद होने के बाद उसी हाल में अगर मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए। तो आज हमारे बड़ों को हमने चाहा जरूर लेकिन माना जरूर, अपनाया नहीं है, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाना पसंद नहीं करना है, जिसकी वजह से आज हम ये हालात देख रहे हैं। दिन ब दिन किसी न किसी तरीके से किसी न किसी चीज पर मुसलमानों की हाथ डाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तुम अपने ईमान में कामिल बन जाओ, तुम खुदा की मानने लगो, खुदा सारे मसाइल हल करने के लिए तैयार हो जाए। आज हम वो सोचने के लिए, आज हम वो समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हालात का आना, हालात का बदलना, हालात का इख्तियार में आना और हालात का जुम्बिशी इख्तियार करना, सब कुछ उस खालिक व मालिक के हाथ में है। इसलिए कि लोगों के आमाल जैसे दुनिया से ऊपर जाते हैं, खुदा के फैसले भी वैसे ही आसमान से दुनिया वालों पर उतरते हैं। और औलिया अल्लाह पर अगर कोई निगाह उठाए, ये अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं है। हमारे उनके ताउन की कोई जरूरत नहीं है कि हमारे एक वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर आज चाहिए, चलो हम खड़े हो जाएंगे। अल्लाह को इसकी कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला बखूबी इससे वाकिफ है। अल्लाह इस कुदरत के खादिर व मालिक हैं कि सरवटों में मसले को हल कर सकते हैं। एक मर्तबा हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक गरीब मिस्कीन हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ लाता, कहता है, हज़रत आप बड़े आदमी हैं, आपकी तरफ से अगर इस वक्त के बादशाह के दरबार में मेरी कमाई के लिए किसी काम की सिफारिश हो जाए तो हो सकता है बादशाह मेरे लिए नौकरी लगा देगा। हज़रत औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के ये औसाफ होते थे कि वो अपने लिए नहीं उम्मत के लिए हमेशा सोचा करते थे और हमेशा उम्मत के भलाई का काम करते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने 90 लाख लोगों की हिदायत का काम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से दिया था। हज़रत अपनी तरफ से खत लिखकर बादशाह के नाम रवाना करते हैं। उस गरीब आदमी को बादशाह की खिदमत में कोई काम मिल जाए और उसकी जिंदगी का गुजरान हो जाए तो वह आदमी उस वक्त के बादशाह के पास अपना खत लेकर हाजिर होता है। और जैसे ही बादशाह के दरबार में हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह का खत पहुंचता है, खत को पढ़कर बादशाह बड़ा गुस्सा हो जाता है। जैसे गुस्सा होता है यूं पूछने लगता है, बता ये खत किसकी तरफ से तू लाया है? वो कहने लगता है दुर्वेश है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तरफ से मैं खत आपकी खिदमत में पेश किया। तो आप बगुला होकर उसी वक्त उस खत को अपने हाथों से फाड़ देता है और वो कहता है कि मैं तुझे भी कत्ल कर देता अगर तू मेरे मुल्क की रियाया में से, मेरे मुल्क के लोगों में से ना होता। तो इतना कहकर वो आदमी जो हजरत के दरबार से खत लेकर बादशाह के पास गया था, डरता हुआ हजरत के दरबार में तशरीफ लाता है, कहने लगता है, हजरत मैं जान बचाता हुआ आपके दरबार में आया हूँ। उसने खिदमत तो नहीं दी, काम तो नहीं दिया, मेरी जान बख्श दी, ये मेरी बड़ी सलामती की बात है। हजरत पूछते हैं उसने मेरे खत का क्या किया? वो कहने लगता है बादशाह ने आपके खत को फाड़ के सड़ लिया। उसी वक्त हजरत अपने दोनों आंखों को आसमान की तरफ उठाकर यूं कहते हैं, या अल्लाह, इसने जिस तरह मेरे खत के टुकड़े फरमाए हैं तो इसकी हुकूमत के टुकड़े कर। ये कहना था अल्लाह की तरफ हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह की बात को
لاج کے طور پہ رکھ لیا جاتا ہے، اب وہ وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کرتے ہیں، وہ اس وقت تک آرام نہیں کرتے جب تک راجپوتوں کی سرکار کو ختم نہ کر دیں۔ حضرت شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ حملہ کرتے ہیں، جبکہ اس بادشاہ پر کسی کی حکومت کا قبضہ ہو ہی نہیں رہا تھا، لیکن حضرت کی یہ بددعا تھی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں اور اس وقت کے راجپوتوں کی ساری سرکار ختم ہو جاتی ہے۔ بس حضرت کی ایک بلند آواز سے، یا اللہ جس طرح اس نے میرے پرچے کو ٹکڑے فرمائے ہیں تو اس کی حکومت کے ٹکڑے کر دے۔ تو اللہ ہمارے جس کسی چیز کو اللہ کے دربار میں رکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے ہم اپنی زندگیوں کو درست کریں، ہم اللہ کے ماننے والے ہو جائیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو جائیں۔ اگر ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہو جائیں گے، ساری دنیا ہماری مانے گی۔ ہم نے سنا ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں کہ وہ اللہ کی مانتے ہوئے بڑے سے بڑے جنگل میں بھی چلے جاتے ہیں، وہاں کے بلوں میں بسنے والے کیڑے مکوڑے بھی ان کی ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ جا کے اعلان کرتے ہیں ہم نبی کے غلام ہیں، یہاں پڑاؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں، آپ جنگل خالی کرو۔ تو اس وقت جو ہے بڑے بڑے جانور اپنے آپ میں طاقت رکھنے والے اپنے بچوں کو لے کر جنگل خالی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ ایمان مانو تو ایمان پر ثابت قدم کرنے کی طاقت تھی۔ اگر ہم بھی اپنے ایمان پر ثابت قدم ہو جائیں گے، اللہ کے رسول کی ماننے والے ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی مددوں کے فیصلے ہو جائیں گے۔ آج ہماری یہی کمزوری ہے، ان ساری چیزوں کو رکھ کے ہمیں اس بات پر ابھارا جا رہا ہے کہ آپ راستوں پر آنے سے پہلے اللہ کے گھروں میں مصلی پہ آنے کی فکر کرو۔ جب آدمی مصلی پہ آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے مددوں کے دروازوں کو کھول کے رکھ دیں گے۔ آج ہم راستوں پہ آنے کی فکر کر رہے ہیں مگر مصلی پہ آنے کی فکر نہیں کر رہے۔ ابھی ہم نے واقعے سے دیکھا وہ کیا چھیڑیں گے حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کی مزار کو، وہ تو ان کو نہیں چھیڑ رہے ہیں، ان سے ہم کو چھیڑتے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں تم برابر ہو جاؤ۔ آج ہم اولیاء اللہ کو چھیڑ رہے ہیں، اگر تم ان کو اپنانے کے ساتھ ان کی زندگی کو ماننے والے نہیں بنیں گے، کل کے دن تمہیں بھی چھیڑا جائے گا، تمہاری بھی عزت پہ آواز اٹھائی جائے گی، تمہاری بھی ماؤں کو یتیم کیا جائے گا، تمہارے بھی بچوں کو یتیم کیا جائے گا، تمہاری بھی ماؤں کو بیوہ کیا جائے گا، اس طرح ہمیں دستک دی جائے گی۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن سے اللہ نے بیت المقدس فدا فرمایا تھا، ان کے جسم میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم خود اپنی ماں بہنوں کو مختصر کپڑے پہنانے کے قابل بن چکے ہیں، ہم خود اپنی ماں بہنوں کی عزت اچھالنے کے کام کر رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے کامیابی کہاں سے ہمارے قدم آئے؟ تو اس کے لیے اپنی زندگی کے اعمال کو زندہ کریں، اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کریں۔ جب ہم بن جائیں گے ساری دنیا ہمارے نقش قدم پہ چلے گی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ اگر اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان اللہ کان اللہ لہ، تو اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کا ہو کر چاہتا ہے کھڑی دھوپ میں بارش برسے، اللہ بارش برسا کے دکھاتے ہیں۔ اگر بندہ اللہ کا ہو کر یوں چاہتا ہے یہ تیزی کی ہوائیں بند ہو کر انسانیت کے لیے راحت کا نظام ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے چاہنے پر راحت کا نظام بنا کے بتاتے ہیں۔ اگر بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، بندہ یہ چاہے یہ وبائی بیماریاں دور ہو کر انسانیت کے لیے راحت کا نظام ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے چاہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ راحت کا نظام بنا کے دیتے ہیں۔ جیسے حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے چاہا تھا کہ ان کو بادشاہ کے غلاموں نے اکسا کر اونٹوں کی جگہ سے اٹھا دیا تھا، تو ان
کی ناراضگی کے نتیجے میں اونٹ اپنی جگہ سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، تو اس لیے کہ انہوں نے ایک اللہ کے ولی کو ناراض کیا ہے۔ تو جب اللہ کا ولی ناراض ہوتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو ساری دنیا ناراض ہو جاتی ہے۔ تو یہی مسئلہ ہے، ہم نے خود اپنے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں ساری دنیا ہمارے سے ناراض ہو گئی ہے۔ حالات میں حالات آ رہے ہیں، مسائل میں مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم ان مساجد کو اپنے سجدوں سے آزاد کرنا چھوڑ دیا ہے، اپنی زندگیوں میں سنت رسول کو اپنانا چھوڑ دیا ہے۔ ہماری شادیاں کیسی، ہماری دعوتیں کیسی، ہمارے چال ڈھال کیسے، ہماری تجارتیں کیسی، ہمارا کلام کیسا، ساری چیزیں ہمارے آگے ہیں۔ ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کتنے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب ہم یہ کہیں کہ ہم خود دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں تو کہاں سے نکل سکتے ہیں؟ دلدل کے اوپر کی راحتی چاہتے ہیں تو کہاں سے مل سکتی ہیں؟ تو ہمیں خود سب سے پہلے دلدل سے نکلنا چاہیے، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ جب اپنے آپ کو بدلیں گے اللہ تعالیٰ سارے نظام کو انشاءاللہ ضرور بدلیں گے، ساری کائنات بدلیں گی۔ اللہ کی طرف سے اللہ کی مدد کے فیصلے ہوں گے، ہر دن نصرتوں کے فیصلے ہوں گے، تعاون کے فیصلے ہوں گے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی زندگی بڑی مختصر ہے، اس زندگی کو قیمتی بنانا یہ میرے اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ساری چیزیں میرے اور آپ کے بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس میں ایک اہم عمل یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں، اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کریں، اپنی زندگی کی نماز کو سیکھیں، اللہ معاف فرمائے۔ ہمارے کئی سال ہو چکے ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ کئی سال ہو چکے ہوتے ہیں، ہمیں یہ تک پتہ نہیں ہوتا ہے کہ پاکی کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ کئی سال ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہمیں یہ تک نہیں پتہ ہوتا ہے ہمارے باپ کے جنازے میں کون سی دعا پڑھی جائے۔ ہمیں یہ تک پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹے کی میت پہ کون سی دعا پڑھی جائے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے زندگی دنیا کماتے دنیا بڑھتے گزارنے کے لیے نہیں دی ہے۔ اللہ کے یہاں ہماری بڑی قدر و قیمت ہے۔ ہماری یہ زندگی اللہ کو مناتے بناتے، اللہ کی مانتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مناتے ان کی مانتے